أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. سورہ بنی اسرائیل آیت 64۔ اور ان میں سے تو جس کو اپنی آواز سے لغزش سے دوچار کر سکتا ہے کر، اور اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ ان پر چڑھائی کر، اور ان کے اموال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور انہیں جھوٹے وعدوں میں لگا رکھ، اور شیطان سوائے دھوکے کے انہیں اور کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ شیطان یعنی ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے دور کیا تو اس نے مہلت مانگی اولاد آدم سے انتقام لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دے دی۔ اس پر بحث ہو گئی، گفتگو ہو گئی کہ اس کو مہلت کیوں مل گئی۔ اور اللہ تعالیٰ ابلیس سے خطاب کر کے فرماتا ہے تو جو کچھ تیرے بس میں ہے کر۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور ان بندگان خدا میں سے یعنی میرے بندوں میں سے جس کے بارے میں تیرے لیے ممکن ہوا ان کو لغزش سے دوچار کر، راہ مستقیم راہ راست سے صراط مستقیم سے منحرف کر۔ اس کے لیے شیطان بہت سے ذرائع استعمال کرتا ہے، ان ذرائع کا یہاں پر ذکر ہے۔ بصوتک، تیرے اپنے آواز کے ذریعے، آواز بھی گمراہی کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے شیطان کے لیے، اس لیے کہ اسلام نے غنا سننے کا جو ہے وہ بہت منع کیا ہے۔ الغنا اشد من الزنا، اس سے انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، غالب آتا ہے انسان کا خواہشات غالب آتا ہے اور اندھا ہو جاتا ہے، کسی کے آواز پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اپنے سواروں اور پیادوں سے یعنی پورے لشکر جو سوار اور پیادوں پر مشتمل ہوگا تیرا، اور اس کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کر۔ سوار یعنی پورے لشکر کے ساتھ، لشکر جو ہے وہ سوار اور پیادوں کے پر مشتمل ہوتے ہیں، تو اس کا ذکر ہے، پورا لشکر مقصد ہے۔ شیطان اپنے پورے لشکر اس کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں کی جان لینے کی طرف پہ ہے پوری دنیا میں۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، ان کے اموال مال میں اور دولت میں بھی تم شرکت کر، جو حرام کی کمائی کرنے میں، مال پرستی کرنے میں اور استحصال کرنے میں، مظلوموں کا حق ماننے میں وغیرہ وغیرہ۔ جو مال اور دولت کے ذریعے دنیا میں استحصال ہوتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اس میں بھی تو شرکت کر۔ والاولاد، اور اولاد کو خراب، نسلوں کو خراب کرنے میں بھی تو جو تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر، نسلوں کو خراب کر۔ اولاد اور نسلوں کو خراب کرنا جو ہے وہ نسبتاً ابلیس کے لیے آسان ہوتا ہے، اگر اس کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے
شیطان کی جتنے بھی اوزار ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات بھی ہیں، اور انسان کے وجود کے اندر بھی ان کا توڑ موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ یک طرفہ، پہلے بتایا تھا آپ کو، شیطان کو اس لیے اجازت دی، اس کو چھوڑا کہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا ادھر، کہ صرف خیر ہو اور شر نہ ہو، یا صرف شر ہو اور خیر نہ ہو۔ انسان کو خیر و شر کے درمیان میں کھڑا کیا جاتا ہے، تب اس کا امتحان لیا جاتا ہے، تب انسان کی درجات یہ بلند یا تنزل ہوتا ہے۔ اور اگر یک طرفہ ہو تو کوئی امتحان نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ اور اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید ہے، اس لیے کہ شیطان اولاد کو زیادہ گمراہ کرتا ہے کہ نوعمر جو ہے، نوعمر وہ جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ نوعمر بچے جو ہے وہ کسی منفی تربیت ہو یا مثبت تربیت ہو، دونوں سے بہت جلد متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے نوعمری جو ہے وہ ایک صاف و شفاف سا وجود ہے، وہاں پر کوئی پہلے کسی کا نقش نہیں ہوتا۔ شیطان اور رحمان کی طرف سے لوگ یا شیطان کی طرف سے لوگ جو بھی اس پر اپنا نقش ثبت کرے، وہ نقش جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے اولاد میں۔ اس لیے نئی نسل کی طرف جو ہے زیادہ توجہ کرنے کی تاکید ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے فرمایا تھا کہ وہ تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے تو عرض کیا، مولا کوئی کامیابی نہیں ملتی خاص، تو فرمایا علیک بالاحداث، تو نئی نسل کے پاس جاؤ، فإنہم اسرع الی کل خیر، یہ نئی نسل جو ہے ہر خیر کو بہت جلد قبول کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم نے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تو شیطان کے ہاتھ پہ چڑھ جاتے ہیں، اور آج کل تو بہت زیادہ خطرناک ہے۔ کچھ والدین کا کہنا تھا کہ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ لڑکیوں سے زیادہ ہم کو لڑکوں کے فکر جو ہے زیادہ ہے، خراب ہونے کے لیے یا راہ سے پھسلنے کے لیے، شیطان کے ہتھے چڑھنے کے لیے ہوتا ہے نا۔ لڑکیوں کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، نگاہ رکھنا ہوتا ہے، ناموس ہے، لیکن کہتے نہیں آج لڑکے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں گمراہی کی طرف جانے میں۔ اور نفسیاتی حربے بھی استعمال کرتا ہے شیطان، وعدہم، اور ان کو وعدے دے دو، یہ کرو تو پھر یہ ہو جائے گا۔ آپ کے ذہنوں میں جو آتا ہے نا طویل و عریض آرزوئیں آتی ہیں، اور احادیث میں بہت مذمت ہے طول العمل، لمبی آرزوئیں ذہن میں رکھنے کی، لمبی آرزوئیں نہ رکھو ذہن میں، اور میں ایسا کروں گا تو پھر یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، میری بھائی دولت بنے گی، میری عزت بنے گی، میرا مقام بنے گا، یوں کروں تو یہ ہوگا، یوں کروں تو یہ ہوگا، آرزوؤں میں لگا دیتا ہے شیطان، وعدہم، اور ان کو وعدوں میں پھسلا دو، پھنسا دو، وعدوں میں پھنسا دو، جھوٹے وعدے۔ شیطان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کچھ دے دے، نہیں، اس کو شیطان کا بھی جو وعدہ ہوتا ہے وہ آرزوئیں و تمنائیں جو دلوں میں راسخ ہوتی ہیں، اور پھر ایک واہمے کے پیچھے بھاگتا ہے، کہیں کبھی نہیں رہتا۔ وعدہم، ان کو آرزوؤں میں پھنساؤ، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان سوائے دھوکے کے اور کس چیز کا وعدہ دے گا؟ ان کے پاس تو کوئی چیز تو ہوتی نہیں ہے، وہ دھوکہ ہی دیتا ہے، اس دھوکوں میں پھنس جاتے ہیں۔ بس شیطان کے حربے ہوتے ہیں آواز کے ذریعے، لاؤ لشکر کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے، اور اولاد کے ذریعے، اور نفسیاتی حربے قلبوں کے آرزوؤں میں مبتلا کریں، یہ ذرائع ہے جو شیطان استعمال کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس آیات میں ان چیزوں کا ذکر کر کے انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ شیطان کے تمہاری طرف آنے، شیطان کے تسلط جمنے کے یہ راستے ہیں، خبردار رہو۔ پھر فرمائے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، اور میرے بندوں پر تو تیری کوئی بالادستی نہیں ہے، اور آپ کا پروردگار ہی ضمانت کے لیے کافی ہے۔ ان عبادی، آخر میں فرمایا کہ یہ سارے حربے ہیں جو شیطان کے ہاتھ میں ہے، وہ انسان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام حربوں کا حل کیا ہے؟ فرمایا عبادی، اللہ کی بندگی اس کا حل ہے۔ اللہ کے سائے میں جاؤ، شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے گا، اور ایمان مضبوط کرو، اپنا پختہ کرو اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اور پھر کہا کرتا ہوں نا، وہ حدیث سنایا کرتا ہوں آپ کو، المؤمن کیس، المؤمن جو ہے وہ ہوشیار سمجھدار ہوتا ہے، اس قسم کے دھوکوں میں نہیں پڑتا، شیطان کے دھوکوں میں اور جھوٹے وعدوں میں وہ مبتلا نہیں ہوگا، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا، کسی دھوکے میں نہیں جاتا، مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ ان عباد، میرے بندے جو ہوں گے وہ اس قسم کے حربوں کے زد میں نہیں آئیں گے، اس قسم کے حربوں کے میرے بندوں پر بالادستی نہیں ہوگی۔ لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر تیری بالادستی نہیں ہوگی، تیرا تسلط نہیں ہوگا۔ تو اپنے آواز کے ذریعے، تو اپنے لاؤ لشکر کے ذریعے، تو اپنے مال دولت کے لالچ کے ذریعے، اولاد کی خرابی کے ذریعے، اور لمبے لمبے عارضوں کے وعدے، جھوٹے وعدوں اور دھوکوں کے ذریعے ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ یہ بات بہت دیکھتا ہوں، سمجھداری کی بات، کہ شیطان جو ہے وہ اس کے بندوں کے ذہن میں کیا کیا چیزیں ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ اس واہمے کے پیچھے پڑتے ہیں۔ میں بہت دیکھتا ہوں لوگوں کو اس جگہ پر دھوکہ کھاتے ہوئے، ایک واہمے کے پیچھے بھاگتے ہوئے، کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو مان لیتے ہیں، نہیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے، اور چلتے رہتے ہیں، اور آخر میں زمین بوس ہو جاتی۔ بہت دیکھا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہوگا، بالادستی نہیں ہوگی۔ شیطان کے پاس کوئی قوت ایسی نہیں ہے کہ انسان کو کسی کام پر یا انحراف کے اوپر مجبور کرے، مجبور نہیں کر سکتا ہے، ایسی قوت اس کے پاس نہیں ہے۔ جبر نہیں چل سکتا، نہ شیطان کی طرف سے جبر ہے، نہ رحمان کی طرف سے جبر ہے۔ جبر دونوں کی طرف سے نہیں، دونوں کی طرف سے دعوت ہے۔ شیطان دعوت دیتا ہے، قیامت کے دن جو شیطان خود کہتا ہے، میرا تم پر کوئی جبر تو نہیں چلتا تھا، میں نے تو صرف دعوت دی تھی تم کو، تم نے میری دعوت پر لبیک کہہ دیا، تو ذمہ دار خود تم ہو۔ شیطان کہے گا قیامت کے دن، ذمہ دار خود تم ہو، میں نے صرف دعوت دی تھی، جبر تو میں نہیں کر سکتا تھا۔ تو جبر کسی کی طرف سے نہیں، نہ شیطان کی طرف سے جبر ہے، نہ رحمان کی طرف سے جبر ہے، دونوں کی طرف سے دعوت ہے۔ اب دیکھو سمجھدار انسان کس کی دعوت پر لبیک کہتا ہے؟ یہ حدیث کے مطابق المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ یہ پھر اگلے جملے میں فرمایا الکیس کیس الآخرہ، ہوشیاری آخرت کی ہوشیاری ہے، یعنی اپنے آپ کو شیطان سے بچانا جو ہے وہ ہوشیاری ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اگر کوئی انسان
اللہ کو اپنا وکیل بنائیں، اللہ کو وکیل بنائیں تو وکیل کے لیے اللہ کافی ہے، کہ کسی اور کی ضرورت تو نہیں پڑتی۔ وکیل بنانا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دیں، توکل اسی سے کہتے ہیں نا، توکل یعنی بھروسہ کرنا، سپرد کر دینا۔ وکل الامر الیہ فہو وکیلی، میں نے اپنے سارا کام اس کے اوپر موکول کر دیا اور وہ میرا وکیل ہے۔ تم اپنا سارا کام اللہ کے حوالے کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر تکیہ کرو، شیطان کے وسوسوں میں مت جاؤ، اللہ وکالت کرے گا تم کو، اللہ بچائے گا۔ اور شیطان سے نجات دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کی طرف جاؤ، اور اگر ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے، ہم اپنی اسے شیطان کی طرف جاتے ہیں۔ اس کی علامت کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں اپنے اوپر تجربہ کریں، کسی اور کی بات نہ کریں، اپنے اوپر، اپنے ذات پر تجربہ کریں کہ آپ اللہ کو وکیل بناتے ہیں یا شیطان کو۔ نہیں، یہ وہاں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا موقع آپ کے لیے آتا ہے کہ اس جگہ پر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ شیطان کہتا ہے جب تک جھوٹ نہ بولو تیرا یہ کام نہیں ہوگا۔ آپ کو یہی دکھائی دیتا ہے، یار سارے لوگوں کا کام ہو رہا ہے جھوٹ بولنے سے ہو رہا ہے، یہ دھوکہ دینے سے ہو رہا ہے، خلاف واقع بات کرنے سے ہو رہا ہے۔ تو جھوٹ نہ بولو، ٹھیک۔ اللہ نے کہا یہاں جو مسئلہ تم کو درپیش ہے، تمہارا مسئلہ پھنسا ہوا ہے کسی کے پاس، اس سے اگر آپ جو جھوٹ بولے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ شیطان کہے گا۔ رحمان کیا فرمائے گا؟ رحمان فرمائے گا میرے اوپر بھروسہ کرو، اس شخص کے اوپر بھروسہ نہ کرو جس کے سامنے تو مسئلہ لے کر کے کھڑا ہے اور جھوٹ بولنا چاہتا ہے۔ اپنے مسئلے کے حل کے لیے جس کے سامنے تو گیا ہوا ہے اور اس کے لیے آپ جھوٹ بولنا چاہتا ہے، تو یہ شیطان کو آپ نے اپنا وکیل بنا دیا، ٹھیک ہے، کام بھی ہوگا نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ کا پر بھروسہ کرے، اللہ کو اپنا وکیل بنائیں، تو پھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے جی نہیں، ایسا تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا کبھی، کہ ہم نے تو اپنا بہت سے معاملات کو سیدھا کیا ہے جھوٹ کے ذریعے، وہاں ہم کو یقین تھا کہ اگر ہم سچ بولتے میرا یہ کام نہیں ہونا تھا، جھوٹ سے ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا، یہ دھوکہ ہے کہ آپ نے دوسری صورت، دوسری شکل، دوسرا چہرہ تو نہیں دیکھا نا۔ یہ جھوٹ بولنے کے بعد آپ کو ایسا لگا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ جھوٹ نہ بولنے کی صورت میں آپ کا مسئلہ کیسے حل ہونے والا تھا، اس کو تو آپ نے نہیں دیکھا، اس پر آپ کا ایمان نہیں ہے، اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہونے والا کیا تھا؟ آپ اللہ پر بھروسہ کر کے جھوٹ نہ بولتے اور اپنا یہ کام نہ ہوتا، ناکام ہو گئے، یہاں سے واقع آزردہ اور ناکامی اور وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ ناکامی اس آدمی سے مایوس واپس آنا جو ہے بہت سے کامیابیوں کے لیے کلید، کنجی کی حیثیت رکھتی تھی، تجھ کو نہیں پتا، وہ صاحب تیرے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ چیز تم کو مل گئی جس پر تو خوش ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھو۔ ہم کو یہ خیال آتا ہے، ظاہر دکھائی دیتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے کام ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان تو دھوکہ دیتا ہے، یہ دھوکہ نہیں ہوا، میرا کام ہو گیا۔ نہیں، بہت سے ایسے واقعات آئے ہیں سامنے کہ کسی نے کسی کا کام نہیں کیا، دھتکار دیا، اور اس وجہ سے اس کا بہت کاروبار چلا اور ترقی ہوئی۔ اور اس پر ایمان سے مربوط ہے، یہ ساری باتیں ایمان سے مربوط ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان ہے تو آپ یہاں جھوٹ نہیں بولیں گے، اس آدمی سے توقع اتنا وابستہ نہیں کریں گے، اور واپس آ جائیں گے، اللہ میرا کام درست کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے ناکام ہو گیا ہوں، کیوں ناکام ہو گیا ہوں؟
ناکام تو نہیں فی الحال بظاہر کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کے پر جو ہے بھروسہ میں نے ختم نہیں کیا۔ وکفیٰ باللہ وکیل۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، اللہ تم پر یقیناً نہایت مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کافی ہے وکیل کے لیے۔ مثال دیتے ہیں، مثلا یہ دیکھو سارا نظام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، وہ کشتیاں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چلاتا ہے لتبتغوا من فضلہ، روزی کمانے کے لیے ہے۔ آج کل کی دنیا میں بھی تجارت کا اہم ترین حصہ جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے ہے۔ دنیا کی اس کونے سے اس کونے کے پر جو ہے وہ تیل اور گندم اور چاول اور گھی اور اس قسم کے جو بہت ساری چیزیں جو آتی جاتی ہے وہ سمندری جہازوں کے ذریعے آتی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ میرے پاس ہے، تمہارے جھوٹ کے پاس نہیں ہے۔ تم جو جھوٹ بول کر کے اپنا کام چلانا چاہتے ہو، یعنی شیطان کے پاس نہیں ہے، جھوٹ کے پاس نہیں، شیطان کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے تمہاری رزق و روزی کے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے۔ انہ کان بکم رحیما، اس لیے کہ وہ تمہارے اوپر بہت مہربان ذات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو خلق کیا ہے، اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے، بہت مہربان ہے انسانوں کے اوپر، اس لیے کہ انسان پر خصوصاً مومن اور مسلمان کے اوپر جو احسان کرنے والے کو بہت اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ کیوں پسند کرتا ہے؟ ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ رحیم مہربان ہے، بندوں کے اوپر احسان کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو سوائے اللہ کے جن کو تم پکارتے تھے وہ سب ناپید ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ثابت ہوا۔ یہ بات جو ہم نے پہلے بھی کئی بار آپ سے بیان کیا ہے، قرآن مجید بھی اس چیز کو بار بار ذکر کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مصیبت اور حادثے کے وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پھر جب مصیبت کا وقت ٹل جاتا ہے اور پھر اللہ دوبارہ بھول جاتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ یہ بات بتائی پہلے، ابھی تکرار کرتا ہوں تاکہ یہ بات ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر توحید پرستی، خدا پرستی کو اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہے۔ یہ بتایا آپ کو 4 چیزیں ودیعت فرمائی ہے، باقیوں میں ہم نہیں جاتے۔ ایک میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی خدا پرستی جو ہے وہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اس فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسان پھسل جاتا ہے، بت کے سامنے جھکتا ہے، اور پتھر کے سامنے کسی درخت کو وہ مقدس سمجھتا ہے، کیا کیا، یا ستاروں کو، وہ اور بات ہے۔ یہ اس انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں غلطی کر جاتا ہے، لیکن ہے یہ چیز انسان کے اندر، جھکنا چاہیے قدرت کے سامنے، ایک عظیم قدرت کے سامنے، ما فوق الفطرت قدرت، خدا پرستی انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہے، تمام انسانوں میں، یہ صرف مسلمانوں میں نہیں، تمام انسانوں میں۔
فطرت تمام انسانوں میں فطری جب مسئلہ ہوگا تو وہ کسی جماعت قوم اور قبیلے سے مربوط نہیں ہوتا، تمام انسانوں میں یکساں طور پر یہ فطری تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ پھر سب لوگ خدا پرست کیوں نہیں ہوتے؟ خدا پرست اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ماحول، تربیت اور دیگر مفادات وغیرہ وغیرہ حائل ہو جاتے ہیں اور اس فطرت کی آواز کو دبا دیتے ہیں، فطرت کی آواز دبا دیتے ہیں۔ یہ فطرت جو ہے اگر اس کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنا سر اٹھا دیتی ہے، لیکن ان کو ہمیشہ دبائے رکھتا ہے تو وہ دبی رہتی ہے۔ اس لیے جبر تو نہیں ہے، فطرت میں ہے خدا پرستی اور وہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، یہ تقاضے آپ کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی اس میں بھی جبر تو ہے نہیں کہ دوسرا کوئی اس کے خلاف جو ہے کوئی کام کارگر ثابت نہ ہو جائے، ثابت ہوتا ہے۔ بہت سے اور دیگر فطری چیزیں ہیں، ان میں بھی غیر فطری عمل جو ہے وہ کارگر ثابت ہوتا ہے، وہ فطری تقاضے پورے نہیں ہوتے، صرف خدا پرستی نہیں، باقی چیزوں میں۔ لوگوں پر احسان کرنا بھی فطرت میں ہے، احسان کرنا۔ کوئی آدمی گر رہا ہوتا ہے تو آپ پاس بیٹھے ہیں، لپک کر کے جو آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، وہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کیا ہے، یہ نہیں سوچتے نا، یہ کیوں لپک کر کے اس کو بچایا، یہ مر رہا تھا بیچارہ، وہ مرنے دیتے؟ نہیں، کیا بات کرتے ہیں، مرنے دیتے اس کو؟ یہ آپ کی فطرت نے آپ کو مجبور کیا احسان۔ لیکن یہی فطرت جس نے آپ کو اس کو بچانے کے لیے بھگایا، اس فطرت کو یہ خونخوار لوگوں کی زندگی لے لیتے ہیں، ہم دھماکہ کر کے ان کو مارتے ہیں، وہ بچاتے نہیں، نہ صرف نہیں بچاتے بلکہ مارتے ہیں۔ دیکھو نا، فطرت کے خلاف نہیں کیا، ہو جاتا ہے، فطرت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خدا پرستی بھی انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، ضمیر کا گلا دب بھی جاتا ہے، کبھی گلا دب جاتا ہے، بیرونی عوامل کی وجہ سے دب جاتا ہے، اور کسی وقت بیرونی عوامل جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ پھر سر اٹھا دیتی ہے ضمیر اور فطرت۔ یہی ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم سمندر میں موجوں کے تماشے کھانے لگتے ہو تو اس وقت سارے جو دباؤ ہے، سارے دیگر غیر فطری عوامل ہے، وہ ذہن سے دور نکل جاتی ہے اور آپ رہتا ہے، اور آپ کی فطرت، آپ فطرت کے ساتھ سرگوشی کرنا شروع کر دیتا ہے، موجوں کے زد میں آ رہے ہیں، مرنے والے، غرق ہونے والا ہے، بچاؤ مجھے بچاؤ۔ کون بچائے؟ یہ شیطان تو نہیں بچا سکتا، بت وہ بھی نہیں بچا سکتا، تمہارے شریک میریک وہ پتھر جو بیٹھے ہیں جس کے سامنے یہ جھکتا رہا ہے، وہ پتھر آئے گا، وہ بت تم کو سمندر سے بچائے گا؟ نہیں، وہ سب بھول جاتے ہیں، اے اللہ مجھے بچاؤ جی، فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کیوں رجوع کرتا ہے؟ اوپر جو عوامل ہے ضد فطرت، وہ اس اضطرار کی وجہ سے اس خط دور چلے گئے اور فطرت جھاگ گئی، ضمیر بیدار ہو گیا اور اس نے اپنے رب کو پکارا جو اس کو اس سمندر سے بچا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔